کو برداشت نہ ہو سکیا وہ جدو کھڑے ہوئے نا پھر تقریر کرن حضرت عمر فرمان لگے او کمینیا او حضور نال میدان عہد وچ نہ گیا پھر کھڑا ہو گیا تھے پھر وہ اپنا جبہ سمیٹتے ہویا پھر مسیح چوں نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. بس میرے حبیب آج کے بعد پاک اور پلیت اکٹھے نہیں رہ سکتے. آج ہم بات کریں مولانا انسانیت کی بات کرو. میں کہا خود رب نے منافقوں کو پلید کہا ہے. پھر رسول اللہ نے پھر آئندہ جمعے پتہ ہے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا فلاں اخرج فلان ابن فلاں اخرج فلان ابن فلاں اخرج فلان ابن فلاں فلاں فلانے دیا پترا میری مسجد جو نکل جا فلانے دیا پترا میری مسجد سے نکل جا فلاں کے بچے میری مسجد سے نکل جا. رب نے فرمایا میرے حبیب آپ پاک اور پلیت اکٹھے نہیں رہ سکتے. حضور نے ایک ایک کا نام لے کر کان سے پکڑ کر مسجد سے نکال دیا. لیکن مسجد ان کو نماز تو انہوں نے پڑھنی تھی. پھر انہوں نے اپنی نئی مسجد بنا دی اور اس کو بھی قرآن نے مسجد ہی کہا ہے مندر نہیں کہا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انہم لکاذبون. لوگ قسم چاہ کی تو گل انہوں نے بھی قسم چاہی. انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ہم نے مسجد ان کے لیے بنائی. حضور تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تبوک کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں. اس کا معنی میں نے تاریخ اسلام میں یہی پڑھا ہے کہ جب منافقت اس کا نام ہے کہ رسول اللہ کے مشن اور طرف جا رہا ہو منافق اور طرف جا رہا ہو. حضور تبوک کے لیے جا رہے ہیں یہ مسجد بنا رہے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ مسجد کیسی بنی ہوگی. پھر مسجد بنا کر اتنے بے حیا کہ پھر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے آپ آ کر نماز پڑھیں تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا ابھی تو میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائے گا. جب حضور واپس تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس مسجد کو جلا دو. حضرت مالک بن دخشم صحابی حضور نے فرمایا مالک جاؤ اس مسجد کو جلا دو. لکھاں سلام امن صحابہ تھے. حضرت مالک بن دخشم نے حضور نے فرمایا بھئی جتنے نمازی اندر ہومن نمازیاں سمیت مسجد جلانی. صحابی نے یہ نہیں کہ انسانیت. صحابی گھر گئے تے شاخ نہیں ہوندی جڑی کھجوراں دی اینو اگ لائی مشال سمجھا نا. ہاں تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہی ہو. سلطان صاحب فرمایا اونوں او مشال بنا کے تے مغرب دی نماز دا ٹائم سی آپ نے اگ اندر جا وڑی. وہ سارے نمازی نسے کوئی دائیں نسیا کوئی بائیں نسیا. پھر آپ نے مسجد کو ڈھا دیتی جلا دیتی جلا کے تے راکھ کر دیتی. پھر حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے. ہووے مسجد تے ہووے درار تے تفریق ارصادن کفر دی بنیاد ہوئے رب فرما رہا. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری بڑی عجیب گل لکھی. انہاں کیا اس مسجد میں کیا ہوتا تھا اس مسجد میں کہا وَيَعِيبُونَ النَّبِيَّ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ. کہا کہ نماز بھی پڑھی جاتی تھی لیکن حضور کے عیب نکالے جاتے تھے. وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ ایک تو عیب نکالتے تھے دوسرا حضور کی شان کا مذاق کرتے تھے. صحابہ جو حضور اس لیے تو انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو. میں نے کہا کیوں نہ کہے اور تو کیڑی سوسائٹی دا بننا بھائی کسی کو کچھ نہ کہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. جب منافقوں کا آ جاتا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر عمر عثمان و علی لائے ابو ہریرہ لائے بلال لائے سعد لائے سعید لائے خالد لائے ایسے ایمان لے آؤ تو وہ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء. انہوں نے کہا ایویں ایمان لے آئیے جویں بے وقوف ایمان لے آئے. صحابہ کی کیا بے وقوفی وہ دیکھتے تھے کیا صحابہ کی بے وقوفی کیا دیکھتے تھے. وہ کہنے لگے یہ بے وقوفی نہیں ہے کہ حضور کا پیشاب پی جاتے. محبت رسول کو وہ بے وقوفی کہا کرتے تھے. حضرت ام ایمن اسامہ بن زید دی ماں راتی اٹھیاں تے حضور نے پیشاب کیتا پیالے مبارک وچ. انہاں پیالہ منہ لا لیا. سویرے صحابہ نے پوچھا مائی جی تسی حضور دا پیشاب پیتا تے تانوں سمجھ نہیں لگی. تے آپ نے جڑا جواب دیتا آپ نے فرمایا شربت ما فیا ولا اشعر انه بول لطیب رائحتہ. فرماؤ میرے محبوب کے غلاموں کیا پوچھتے ہو جب میں نے منہ لگایا تو اس کی خوشبو اتنی تھی.
اس بات کو وہ بے وقوفی کہا کرتے تھے۔ آج ہم اہل سنت دو جھنڈیاں لگا دیں، لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جلے تجھے پتہ ہی نہیں ہے حضور کی محبت چیز کیا ہے۔ جب تجھے پتہ نہیں ہے تو تو کیوں ساڑھے گڑے کیوں پہنا؟ اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ اقبال کہندا جے محبت کوئی نہیں تے ساڑھے گاٹے نہ لگیا کر، رب کولو مانگ لیکن منگی تھوڑی جی۔ ہاں تیرے واسطے چی کوئی نہیں وڈی محبت کرنا چلیا، تو تے محلے داریاں نہ چھڑ سکتا، تو محبت رسول کی کرنی۔ تو کہنا مولانا صاحب جانے تو او ممتاز قادری ٹھیک ہے، لیکن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں ممتاز قادری سے نہیں چل سکتا۔ اے جو بندے نال تو پھر کی محبت کرنی چلیا۔ ایتھے تے ابو حذیفہ اے دے وچ عتبہ دے پتر میدان بدر وچ عتبہ مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، دوویں برا بھی مارے گئے تے ابو حذیفہ عتبہ دے پترن اے میدان احد وچ حضور نال کھڑے سن۔ حضور نے فرمایا نہ جتنے مردارن نہ نتنا، اے جتنے مردارن انہاں دے پیراں وچ رسی پا کے تے بدر شریف دا جڑا او کنواں ہے جدے پانی کوئی نہیں سارے نوں وچ سٹو۔ حضرت ابو حذیفہ فرماندے نے جدوں میرے پیو دے پیر وچ رسی پائی نا صحابہ عتبہ دے پیر وچ تے جدوں گھسیٹیا تے میں انج ویکھنا شروع کر دیتا، جڑے صحابی چھک کے لے جا رہے سن نا میرے پیو نو، حضور نے فرمایا رک جاؤ، انہوں نے روک دیتا۔ حضور حضرت ابو حذیفہ فرماندے نے حضور نے مینوں بلا لیا، فرمایا تینوں افسوس ہے اپنے پیو دے مرن پہ۔ سننا ذرا بات کتنی ہے میرے آقا، اتنی بات جیڑا کسے دے گستاخ رسول دے مرن تے پتر نو بھی طلب کر لیا گیا، خالی فرماندے نے میں انج کیتا اپنے پیو والد کر دے۔ حضور نے فرمایا روک دیو، میں نے حضور نے بلا لیا، فرمایا ابو حذیفہ تجھے اپنے باپ کے مرنے پر افسوس ہے؟ عرض کی حضور افسوس نہیں۔ فرمایا پھر ایسے کیوں کیا؟ پھر ایسے کیوں کیا؟ ایتھے غیر مشروط محبت ہے، جیڑا بندہ سوچ سوچ کے محبت کرنا جھوٹ بولنا میں محبت رسول کی تھی، ایتھے تے دوسری انج بھی ہوئے تے حضور طلب کر لیندے، انج کیوں ہویا؟ تینوں پیو دے مرن تے افسوس ہے؟ عرض کی تھی حضور نہیں افسوس نہیں۔ فرمایا پھر انج کیوں کیتا ہی؟ عرض کی تھی حضور میں صرف اے سوچ رہے سی میرا پیو عقل مند بڑا سی تے میں سوچدا سی کدی نہ کدی اے تہاڈی غلامی آ جائے گا، لیکن مینوں افسوس اج اے ہویا کہ دی عقل دے کم نہ آئی۔ لیکن اے دے میں نشان لا کے رکھیا، فرماندے اس گل دا جڑا مینوں حضور نے طلب کیتا نا مینوں کھٹکا بڑا رہیا کہ میں انج ہویا حضور نے مینوں بلایا کیوں؟ کہندے میں سمجھیا کوئی گل وچ گل بڑھ، کہندے میں پھر میں منت منی یا اللہ اس گل دی ہن قضا انج ہے کہ مینوں تو شہادت دی ہن موت دے دے۔ اس گل تو بھی صحابی پریشان ہو گئے سن بھائی مینوں حضور نے طلب کیوں کیتا۔ آج لوگ 2-2 فٹ کی زبانیں کھول کر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اے میں نشان لا کے رکھیا جس نے ویکھنا ہوئے میں وکھا سکدا۔ آخدن میں کہا یا اللہ اس دی ہن قضا انجے، مینوں انج بھی نہیں سی کرنا چاہیے، حضور نو یہ گل میری ادا پسند نہیں آئی۔ کہندے میں پھر منت منی یا اللہ تیرے حبیب نو پھر میں تاں راضی کر سکنا جے ایندا مینوں شہادت دے دے۔ پھر جنگ یمامہ آ گئی، حضور دی ختم نبوت دی واسطے جنگ آ گئی تے فرماندے پھر میں منت مان لئی، میں کہا یا اللہ آج مینوں شہادت دے دے۔ میں حضرت ابو حذیفہ اتنے شہید ہو گئے۔ آج لوگ سمجھتے کیا ہے حضور کی عزت اور ناموس پر جو بات بندہ پیرا دیتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو پتر دیتے ہیں بھائی۔ سوال تو یہ ہے نا ممتاز قادری اپنا وہ والد نے اپنا پتر دیتا ہے، انہاں اپنا پتر دیتا ہے، پتر کوئی نہیں دینا۔ ہاں یہ گل بالکل طے شدہ ہے۔ ہاں ایویں گلاں لوگ کرتے ہیں، میں بھی تقریر کر رہا، پتر کوئی نہیں دینا، ہو بھی اکلوتا، ہو بھی اکلوتا۔ 9 لاکھ روپے میں انہاں کول پوچھے سی اوتے سارو کی گوجرے اینج میں انہاں کول پوچھے سی، کہندے بس 8-9 لاکھ روپے دتا سی میں، 8-9 لاکھ روپے پینشن دا دے کے پتر بندہ جرمنی پڑھن بھیجے تو پھر وہ فون بھی نہ کرے ابا جی میں کچھ کرن لگا۔ اقبال کہندا ہے مبرسا عشق وادنی رنگی عشق، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اب بابا جی کو پوچھے بھی نہیں، بابا جی میں اس معنی نہیں کہہ رہا بھئی یہ بڈھے نے، بابا جی اس نو کہندے جس نو قرب رسول مل جائے۔ ہاں جی قربانی بھی ہر جانور دی تو نہیں نہ لگدی، سمجھ آئی نا بات، عیب والے جانوراں دی قربانی بھی نہیں ہوندی تے جدے وچ کوئی عیب ہوے اوتھے جنے قربانی لگڑی ہو تو چنگا جانا ہوئے گا نا پھر قربانی۔ ہاں وہ بڑا تو ایویں کوئی تھوڑی قربانی لگدی۔ انہاں آخر انہاں دی تربیت کیتی، اپنے چک چک کے لبیک دیاں لوریاں دتیاں، انہاں دی امی جان انہاں نو لوریاں دتیاں عامر صاحب نو تے وہ لوری اتھے جا کے بھلے نہیں، اور لوریاں تو بندہ بھول جاتا، ماں دی لوری تو نہیں نا بندہ بھولدا۔ انہیں جدو جرمنی میں دیکھا انہیں کہا چھڈو جی 9 لاکھ روپے 9 کروڑ بھی لوگ 9 ارب بھی خرچ کرن تو دوسرے محلے چ لوگ کوئی نہیں جاندا، 9 لاکھ
اپنے ابا جی دا لا کے تے اوہ جی قربانی دیتی، قیامت تک حضور دی امت کہے گی واہ اے جنیا واہ، واہ اے جنیا واہ۔ تے چیمیاں نو بھی نال تانوں بھی جڑے چیمے ہو نا تانوں بھی بلند کر گئے۔ ہاں ترکھان ہی ہوندے لیکن علم الدین دا جدوں بھی نہ آندا تے اقبال کی کیا قبر وچوں نکل کے اقبال پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ لیا، انہیں کہا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا۔ تے ہن چیمیاں دا پتر بازی تے لے گیا نا تے تسی چیمیاں سر چک کے ٹریا کرو۔ اے نہیں مطلب کہ بھئی تسی ہن آکڑ کے ٹرو، مراد ہے پوچھو این کیوں چلیا؟ انہیں کہا اس واسطے چلیا ساڈے منڈے نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے، اور کیوں چلیا؟ تواڈے منڈے کسے دیتا ہے؟ انہیں کہا نہیں، پھر کہندا میرا حق بندا ہے میں چلنا ان کر کے۔ اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ حضور کے دشمن کے سامنے حضور کے غلام ایسے چلے۔ آج نا لوگ تقریریں کرتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں آپ کو اسلام امن کا درس کوئی نہیں دیتا، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ ہاں بالکل طے شدہ بات ہے، یہ کوئی یہ جی گل نہیں ہے۔ میں کتاباں چھان ماریاں ساریاں، میں چونکہ کیبل تو ویکھدا کوئی نہیں، نہ کدی ڈرامے ویکھے نہ کدی فلماں ویکھیاں، نیند پوری نہیں ہوندی فلماں ڈرامے تو ویکھے جڑا ویلا ہوئے۔ ہاں جی راتی ادھر دن ادھر تو جناب پڑھانا تو یہ تو وہ، میں میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، صرف تہاڈے نال گل کرن واسطے آ گیا۔ ایو جے محبت والے لوگ اے ٹی آئی والے، ہاں جی تسی جنرل سیکرٹری رہے ہو تے اے بھی بڑے ڈاڈے اندروں، میں انہاں دی گفتگو سنی، بڑے ڈاڈے آدمی، ہاں یہ ہر کسی بندے نو کھنگن نہیں دے۔ ہاں جی تے اے میں اتنے تسی ڈاڈے آدمی تے میں تہاڈے کول آ گیا صرف حضور دی ناموس واسطے آیا، ورنہ باہر کوئی تھوڑے واسطے سارے جیڑا بھی بندہ مینوں بھی کہندے باہر چلو، میں آکھا یار میں باہر اس واسطے نہیں جاندا، جیڑا بندہ جاندا ہے نا باہر ایک واری وہ واپسی آ کے دی بولی بدلی ہوئی، پتہ نہیں کیوں جی مٹی ہے وہ، کیوں جی سور کھان والے دی مٹی، اور جیڑا واپس آندا ہے کہندا ہے مولانا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا حالات جو ہے نا وہ ایسے ہیں۔ میں کہا حالات دیا پترا حالات کدی بھی ٹھیک نہیں رہے، حالات کدوں ٹھیک رہے بھائی، حالات کدی ٹھیک رہے؟ 8 تلواراں صحابہ کو موجود سن، صرف بدر دی طرف جاندیاں کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک، پہلے تلواراں کٹھیاں کرو، بندہ 1000 اگے کھڑیا، روٹی پہلے کٹھی کرو، اوتھے تمبواں دا انتظام کرو، حضور بدر وچ رہنا بھی کہے اسی روٹی پانی بھی کوئی نہیں، تسی کدھر سانو لے جان چاہندے ہو؟ ایک صحابی نے بھی یہ گل نہیں کی تھی، بلکہ سعد بن معاذ نو جدوں حضور پوچھا تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڈے کول پوچھدے ہو سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا۔ حضور بھاویں 8 تلواراں بندے سی 313، تسی حکم تو دیو کیسر و کسرا نال جنگ چھڑ کے رہو۔ اے تسی بھی سبحان اللہ کر دیتی تے میں بھی گل کر دیتی، اس تو بڑا مبالغہ کوئی نہیں حضور دی شان ہے۔ بندہ کے 1000 کھڑا ہوئے تلواراں بندے کو 8 ہون، اے انجی یہ اج بندہ کوئی اٹھ کے کہے جی امریکہ تے روس نال جنگ چھڑ دیو، ساڈے کو ایٹم بم ہوندے ہیں دیہڑی راتی ساڈی ٹنگاں کمی جا رہی، پاکستان کو ایٹم بم ہے اس ویلے، اے برما دے کسے عورت دی حفاظت واسطے ایک جملہ نہیں کہہ سکے کیونکہ امریکہ انہاں نال ناراض ہوندا سی۔ برما دی مسلمان بے گھر عورتاں تے کٹے ہوئے انہاں دے جسم اور کٹ کے جسم انہاں بت متاں نے مسلمان عورتاں دے کباب بنا کے بھن کے کھا دین، ایٹم بم ہوندے انہاں دی حمایت وچ بیان نہیں دے سکے، کیوں جی دسو اس ایٹم بم نو کی کرنا ہے؟ انہاں چیختیاں عورتاں دی آواز بھی انہاں نہ سنی، انہاں اور کی حفاظت کرنی؟ او جڑیاں چیختیاں عورتاں انہاں دے پستان کپ کے، میں ہن کھلی گل کراں، انہاں دے پستان کپ کے انہاں کباب بنا کے کھا دین، تے جدوں انہاں مسلمان عورتاں دے جسم کپے جا رہے سن ایک واری تو انہاں چیخ ماری ہونی کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا، ہن طارق بن زیاد کشتیاں نہیں چلانیاں، ہن محمود غزنوی 17 حملے نہیں کرنے، ہن موسیٰ بن نصیر پہاڑاں تے نہیں چڑھنا، ہن یوسف بن تاشفین الفاسو نو دھمکی نہیں دینی، ہن خالد بن ولید دے ہاتھ تلواراں نہیں ٹوٹنیاں، ایک واری تو انہاں چیخ ماری ہونی، لیکن انہاں نو کی پتہ ہے جلے ہو تہاڈے کو تیل کوئی ہوندا تے برما دے وچ مسلماناں نے تہاڈی مدد واسطے آنا سی، تہاڈے کو تیل جے کوئی نہیں، ایران تے سعودی عرب کو تیل سی اوتھے چلے گئے دوویں صلح کران، تے برما دے 40,000 مسلماناں دیاں چیخاں کنے سنیاں؟ انہاں دیاں چیخاں سی کسے بھی نہ سنیاں۔ ہن بھی 5 لاکھ بے گھر ہیں برما دے مسلمان، انہاں کول کپڑے بھی کوئی نہیں، ڈبل روٹی کھان تے بھی پابندی ہے، انہاں تے انڈے کھان تے بھی پابندی ہے کہ تے طاقتور نہ ہو جان، جیڑا بھی مسلمان برما دا مرد ہے انہوں سمندر وچ روڑ دیندے، نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ۔ اس واسطے کہ اساں رسول اللہ دے دین سمجھے ہی ہے کچھ بھائی راتی کھا کے سویرے پھر کھانا ہے،
انہاں چیخدیاں عورتاں چلاندے نوجوان انہاں دے نوجواناں دے انہاں این گوشت بنائے جویں تے اسی بکرے تے کسائی بکرے دے گوشت بناندے این کر کے انہاں گوشت بنائے ایک عورت نو دے بچے نال بن کے انہاں پھانسیاں دتیاں نوجوانوں تے پٹرول چھڑک کے انہاں اگ لا کے پھر پیچھے تاڑیاں ماریاں اور پھر تو انہاں دے تماشے ویکھے وہ تو تصویراں بھی نہیں ویکھیاں جا سکدیاں مطلب ایک باری ویکھ لے پھر نیند نہیں آندی بندے اے گلاں جڑیاں اساں میں گل اے کر رہا ہاں بھائی ساڈے کو سب کچھ موجود سی صرف برما میں جا کے ساڑھے رحیل شریف صاحب این صرف وہ جڑی انہاں دے ہاتھ سوٹی ہوندی نا صرف این کر کے سوٹی ہے ہلا دیندے کہ جلیو اے عراق نہیں ہے اے لیبیا نہیں ہے جنہاں دے تو سانو خطرہ سی بھائی انہاں ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں اے مسکیناں کو تو روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں این دا خبردار کوئی انہاں دی طرف میلی اکھ ویکھے رحیل شریف زندہ ہے تے کیا انہاں دی جرت سی بت متا نہیں ہو دوبارہ انہاں دی طرف میلی اکھ بھی ویکھ دے عورتاں بھی نعرے مار دیاں ساڈا بھرا آ گیا محمد بن قاسم آ گیا ہاں طارق بن زیاد آ گیا ان عورتوں بھی قیامت تک دعاواں دینیاں لیکن گل وچ ہو رہے اساں تے اے گل ہی اسلام دی نہیں نہ کرنی اسی تے صرف ایتھے عیسائیاں تے ایک ہی چوڑا مر جائے تے ساری امت اکٹھی ہو جاتی او جی غیر مسلموں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہو گیا اے مسئلہ میں نے بھی کہا بھئی اے مسئلہ نہیں چھیڑنا تے اور میں مسئلے ویسے میں اتنی گل تے کرنی حق کے نہیں کہ میں اور اپنا پیٹ بھر کے چلا جاواں تتیاں چادراں تے کیتیاں دین دی کا پھر لوگوں کو پیسے مانگ کے دین دیاں تقریراں کر کے اپنی کوٹھیاں لاہور بنا کے بندہ ہاں جی تو پھر کہے جی وہ مجھے دین کا بڑا درد ہے اور مولوی خادم تقریراں کرے جب جلوس کی واری آوے تو گھر بیٹھا ہوئے میرے کمر میں درد تھا میری کمر میں درد تھا تو اس لیے میں نہیں آیا تو میں آکھا کٹے ہوئے جسم نال ایک ہاتھ نال عمر بن طفیل دوسی جنگ یرموک کے چلے گئے ایتھے کوئی 86 سال بزرگ بیٹھے جی 86 سال کوئی بزرگ نہیں تھے بیٹھے 86 سال عمر بن مادی کرب بڈھے صحابی جنگ یرموک کے چلے گئے بڈھے صحابیاں 86 سال اتنے جنگ چلے گئے کیوں گئے حضرت عمر نے کیا اتنے بندیاں دی لوڑ پہ گئی نابینا صحابی بھی چلے گئے 100 بدری صحابی بھی چلے گئے اتنے مولانا تقریر کر کے سمجھ دین میں حق ادا کر دیتا تسی روٹی کھا کے اتنے جناب جلسے دی سمجھے تو میں حق ادا کر دیتا 200 نابینا صحابی بھی چلے گئے کٹے ہوئے جسم نہ بھی چلے گئے بدری صحابی بھی چلے گئے انہاں کیا کیوں انہاں کیا اسلام نو لوڑ پہ گئی اسلام نو لوڑ پہ گئی تے عمر بن مادی کرب اے بڈھے صحابی فرماندے نے رومی سپہ سالار آیا جنہوں ویکھ کے دہشت آندی سی دا گھوڑا بھی اتنا وڈا سی 1000 بندے دا وہ مقابلہ کردا سی آپ فرماندے نے میں مڑ کے نہ او دا پیچھے گھوڑے دی دم نپ لئی پوچھل نپ لیا تے میں کیا ہوئے مقابلہ بعد وچ ہوئے گا جنا تے ہلا کے ویکھا جنا تے ہلا کے ویکھا آپ فرماندے او گھوڑا ہلا نہ سکیا وہ کیڑی طاقت سی صحابہ کوئی جم خانے بڑے ہوئے سن مدینہ پاک صحابہ بھی مسجد وچ بیٹھے رہندے سن تے حضور بھی مسجد وچ بیٹھے رہندے سن اوتھے کوئی گراؤنڈ نہیں بنیا کوئی ورزش دا میدان نہیں بنیا نہ کھان پین دے کوئی سامان بنے او بازو وچ طاقت کیڑی سی جڑی عمر بن 86 سال بھی 1000 بندے دا مقابلہ کرن والے دا گھوڑا ہلا نہ سکیا اقبال کولوں میں پوچھا میں کہ مولویاں دی گل تے کسے نہیں مننی تو دس عمر بن مادی کرب دے بازوؤں وچ کیڑی طاقت آئی اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور سی بس اے پاور جدوں سے چھڈی اس پاور نو چھڈ کے جناب اب پاکستان کے گیت میں نے کہا پاکستان تب ہی قائم رہے گا جب رسول اللہ کا نام لوگے تو میں ہوں اتنے گل کرن لگا وڈی ہوں صرف جو نا فلاں نے پاکستان کے لیے جان دی میں کہا اسلام کدھر گیا ساڈے فوجیاں نے جڑا سر ٹینکا تھلے دیتے نا ہندوؤں کیوں نہ دیتے ہندوؤں کیوں نہ دیتے ساڈے منڈیاں نے کیوں سر دیتے انہاں کچھ ویکھ کے دیتے ایویں کوئی سے نہیں دیندا انہاں کو پوچھو نہ کی ویکھیا ٹینک تھلے سر دے بندہ ایویں بھج کے تھلے وڑ جائے وہ کیڑی شے وے جڑی انسان نو ٹینک تھلے واڑ دیندی سمندراں وچ چھڈوا دیندی وہ کیڑی شے وے میجر امیر افضل نے لکھیا ساڈے کول ایک گولی بھی کوئی نہیں سی BRB لہر لاہور تے 1965 ہندو ٹینکاں سمیت آئے پتنی ہزاراں فوجی آئے کہندا ساڈے کو ایک گولی بھی نہ رہی پچھو بھی سارا کچھ رابطہ مک گیا کہ کہن لگا سی BRB دائر دے اوتے 3 گھنٹے ہندو فوجیاں نو اور ہندو پوری برگیڈ نو کہندا نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نہ روکی رکھیا 3 گھنٹے اچھا توجہ جی توجہ
ایم عالم دا نام سنیا؟ اے ساڈے بچے نے وہ بھی ہوں میرے حال نصاب چوں کٹ دیتا انہوں نے. ہوں کڑیاں نچن والیاں تے ٹپن والیاں دے نصاب ہونے. ہاں جی ہوں محمد بن قاسم کنے پڑھنا ہے؟ 17 سال تو زیادہ عمر، 17 سال تے 8 مہینے دا منڈا ہوئے تے سندھ آ کے تے راجہ دار دیاں ٹنگاں کٹ کے رکھ دے، تو عورت نوں ہاتھ کیوں پایا مسلمان نے؟ یہ ہوں کنے گلاں کرنیاں؟ ہوں تے نصاب چوں کٹ دیتا جانا ہے، یہ تو سارا کچھ نظام ہی بدل دیتا جانا ہے. ایم عالم جدوں ہویا نا پاکستان جدا بنگلہ دیش، انہیں شادی نہیں کی تھی. انہیں کہا شادی میں ادو کرنی جدو پاکستان متحد ہو جائے گا. اس حالت جو دنیا تو چلا گیا، انہیں ویاہ نہیں کیتا. 65 کی جنگ جو انہیں چاہ پیالی پائی تے او اجے آواز چھڑ رہی سی، جڑا اڑ رہا سی، جڑا تتا پانے آواز اڑ رہی سی تے جناب انہوں پیچھے فون آ گیا. انہیں کہا جناب انڈیا دے جہاز آ گئے. اتنے وہ جہاز تے بیٹھیا 30 سیکنڈ جو نے 4 جہاز سٹ دیتے. تے پنجویں نے جدو گڑ بندیا ویکھیا نا تے وہ پنجواں نسیا. ایم عالم وہ پیچھے جہاز لایا، پنجواں ادھے منٹ وہ بھی سٹ دیتا. 5 جہاز 1 منٹ نے سٹ دیتے. اجے تک دنیا پریشان ہے بھائی 5 جہاز تے ممکن ہی نہیں. ٹکرایا پھر پیچھے ہٹیا، پھر ٹکرایا پھر پیچھے ہٹیا، تے کئی منٹاں دا کھیل سی. تے پھر 1978 کراچی یونیورسٹی جو نے خطاب جدوں کرن گیا تے منڈے کھڑے ہو گئے یونیورسٹی تے. انہاں کہا بابا اے گپ ہے کہ سچی گل ہے، تو 1 منٹ 5 جہاز کیوں سٹن؟ عقل وچ نہیں آندی، دنیا پریشان ہے، اے تو کیویں سٹن؟ ایم عالم تے بھی لکھاں سلام. اوے جنیا واہ. انہیں کیا جلو میں کی سٹنے سن؟ میں تو جو جہاز لے کے اتنے چڑھیا نا تے میں اپنی اکھ نال ویکھیا اللہ دے فرشتے میری مدد واسطے آ رہے سن. کہنے لگا میں کی سننے سن، تو فرشتے ہی سٹے، نام میرا لگ گیا. تے جدوں بندہ انسان جدوں حضور دے غلام بنو گے تے فرشتے تے تاں ہی آن گے نا. جدوں تسی اسلام نو وچوں کٹ دیتا پھر تہاڈی مدد کنے کرنی؟ آج اسلام کو دیس نکالا دیا جا رہا ہے. سپیکراں تے پابندی لا دیو، مولانا دی تقریر تے پابندی لا دیو. خطبے لکھے رہا، میں کہا جی خطبے لکھ کے دے امام احمد رضا، پھر اسی پڑھن واسطے تیار ہاں. خطبے لکھ کے دے امام احمد رضا، خطبہ لکھ کے دے پیر میر علی شاہ، خطبہ لکھ کے دے مولانا شامن نورانی، خطبہ لکھ کے دے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، خطبہ لکھ کے دے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم. تے مولوی خادم دا دماغ خراب ہے، وہ خطبہ نہیں پڑھے گا. خطبہ لکھ کے او دے جنوں کلو واللہ بھی نہیں آندی، خطبہ او لکھ کے دے سانو، پھر اسی پڑھن واسطے تیار ہاں. جنوں اللہم انا نستعین نہیں آندی، وہ سانو قرآن و حدیث دسے گا. یہود و نصارہ دا خطبہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں. بات محمد عربی کی ہوگی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، دہان میں زبان بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور میرے جا بندہ جنہیں 42 سال ہو گئے دین پڑھدیاں پڑھاندیاں، حافظ قاری مولوی درس نظامی سارا، میں سارے عرباں نال بھی گلاں کیتیاں، اجمیاں نال بھی گلاں کیتیاں، انگریزاں نال بھی گلاں کیتیاں. ہن مینوں کوئی بندہ کہے جی میں مولانا ایسے نہیں کرنا تو ایسے نہیں کرنا، پہلے میرے جتنا دین پڑھ کے آ پھر مینوں دین سمجھا. میں 4 جنوری گزشتہ سال مینوں نپ کے لے گئے نا CIA والے. جرم میرا پہلے سن لو، مطلب سمجھو مولانا کوئی سمنگلے تو کم کر دیں، اور بعد ہی سویرے پوچھتے رہو مولانا کیڑے جرم کر دے. مولانا کوئی سمنگلے کا کاروبار نہیں کرتے. مولانا کا جرم یہ ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. ہے میرا جرم سی، اور میرا کوئی جرم نہیں. نپ کے مینوں لے گئے CIA تھانے، 8 ڈالے مینوں گرفتار کرنا ہے. دیکھ لو ایڈا وڈا دہشت گرد تھوڑے سامنے بیٹھا. پوری میری مسجد نو گھیرا پا لیا، مسجد دے دروازے توڑ دیتے، جتیاں سمیت مسیتی وڑا ہے راتی. تے میرے اتنے دوسری منزل تے میرا گھر ویکھیا، تھوڑا جہا کمرہ ہے، ادھر چلے گئے. وہ مینوں کہنے لگے اتنے بھی جناب پورا میرا برآمدہ پورا جناب. میں کہو تانوں کی ہویا؟ کہنے لگے آپ کا نام؟ میں کہا میرا نام خادم حسین. کہتا اٹھیے. اور میں کہا کی ہویا؟ کہنے اٹھو اٹھو. اور میں کہا بندے پتر بڑھو، میں اٹھ تے سکدا نہیں. کہنے پھر میں کہا نیچے میرے منڈے بلاؤ جڑے میں چک کے رکھ دین. کہندے انہاں تو سارے اسی نپ لیا تے تو ہن اٹھ. میں کہا پھر تسی اپنے بندے بلاؤ. انہاں 2 پولیس والے مینوں ادھروں نپیا ادھروں نپیا، مینوں گھسیٹ کے لے گئے. پھر مینوں جا سٹیا ڈالے وچ تے میں ہسی جاواں، او سیریس اینجے جاون، وہ سمجھے وی سانو پھل لگ جانے سویرے بھی اسی بڑا بڑا دہشت گرد نپیا. اور میں آکھا تانوں ہویا کی میں ہساں تے او پرے سیریس
کہنے موبائل دے دے. میں کہا موبائل تسی پیو دے دے, میں موبائل اپنے پیسے نہ خریدا, تانوں کیوں دے دے. میں نے کہتے موبائل جمع کرائے. میں کہا موبائل میں اپنے پیسے نہ لیا, تھوڑے پیو نے مینوں دتا موبائل, دے دے. میں کہا نہیں دینا بالکل موبائل. اتنے مینوں لے گیا, میں ساری جناب لاہور دی پولیس. پتہ ہے جرم کے وے جلو اساں حضور تو علاوہ گل سننی نہیں سی چاہیے. گستاخ رسول دیاں بتیاں جلیاں, شیطان تاثیر دیاں, لبرٹی چوک کے جلیاں, 12 ربیع الاول شریف دا دن, پوری امت حضور دی آمد دا جشن منا رہی. او گستاخ رسول دیاں بتیاں لے کے چوک وچ کھڑے, اودی تصویر لے کے کھڑے کہ نعرے لا رہے سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اے میں اپنے کان نہ سنیا مت, اے تسی نہیں سن, میں اتنے خود موجود سی, میری تو گڈی دی تصویر نہ آئی, میں اتنے خود بھی, اے نہیں میں کہ منڈے نو بھیج دیتا, میرا اپنا پتر بھی اتنے موجود سی. اے نہیں مطلب, ہاں اے نہیں بات ہوندی کہ لوگوں دے پتر خالی بندہ, ہاں اے نہیں بات, میں خود بھی اتنے موجود سی تے میں اپنے کان نال سنیا وہ کہہ رہے سن سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا. 1400 سال تاریخ ہندو بھی یہ نعرہ نہیں لا سکے. جدوں غازی علم الدین نے راجپال نو ماریا تے ہندو بھی یہ نعرہ نہیں بعد لا سکے کہ راجپال تیرے خون سے انقلاب آئے گا. ہووے ملک پاکستان تے تے کھڑ کے نعرے, اے میرا جرم سی, اس جرم دی پاداش پورا کفر حرکت وچ آیا, پوری لاہور دی پولیس الرٹ ہو گئی. جی کتنا جرم ہو گیا جی, گستاخ رسول کی بتیاں جل گئی اور بجھ گئی. اس جرم میں مجھے لے گئے, پوری پولیس وہاں سے موجود, اے تواڈے عمر ورک اے گنڈا اور اے بھی موجود, ڈی ایس پی سی آئی اے او جناب سارے موجود اتھے. تے مینوں ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. میں آکھا ایسی باتیں نہیں آپ پترا, میں آکھا پڑھیا جی تے گلاں نہیں کرنیاں. او میں جدو انج گل کیتی تے انج کرن وچ گل اور سی. گل وچ پتہ کی سی, ساڈے صوفی محمد اللہ دتا صاحب فرماندے ہیں کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ, ہاں کتے دی رسی ہوے مالک دے ہاتھ وچ تے او شیر نو بھی پے جاندا, اپنی پاور نہ نہیں پیندا, اونوں پتہ ہے مالک دے نال. تے میں جنہاں دی عزت واسطے گئے سی, مینوں کوئی ڈر سی کسے کو. میں کہا ہوش نہ گل کر, تینوں تو کلو واللہ نہیں آندی. کہنے لگا آندی. میں کہا آندی تو سنا. انہوں میرے سامنے کلو واللہ نہ آئی, ولم یلد پڑھن لگ پیا. میں کہا ولم یلد نہ, تینوں تو کلو واللہ نہیں آندی. اس ایسے مولوی نو بلا جنے 50 سال دین پڑھے ہوئے پھر میرے نالوں گل کرے. اس دوران رات دے 4 بج گئے. اینج بیٹھ کے جناب سارے تفتیشاں میرے کو پہ کرن, اینج کیسے ہوا تو ایسے کیسے ہوا. میں کہ ایسے کیسے نے, او پترو جڑا ہونا سی ہوتے گیا ہو, اور تسی کرو اگلی گل جڑی. 4 بجے پھر مدینہ پاک تو فون آ گیا. موبائل تے میں انہاں نو دتا کوئی نہ, اینج میں فون کر, میں کہا ہاں جی, کہہ جی میں استاد جی قاری رفیق بول رہا. میں کہا قاری صاحب اے کوئی ٹائم ہے فون کرن دا, اے ٹائم تسی فون کر رہے ہو. انہاں نو نہیں سی پتہ بھی استاد کتھے بیٹھے, انہاں سمجھا استاد بسترے تے ستے ہیں تے بیچارے نیند وچ خلل آ گیا. میں کہا قاری صاحب اے کوئی ٹائم ہے. کہنے لگے استاد جی میں مدینہ پاک وچ گنبد خضرا شریف دے سامنے بیٹھا تے میرا دل بار بار کردا سی استاداں نو فون کراں. تے میں کہا قاری صاحب گل وچ ہو رہے, مالکا نے کیا اس کتے نو فون کرو, پریشان نہ ہوئے, جو ہو رہا اسی ویکھ رہے ہیں بس. اتنی گل ہے, میں نے اور تسلی ہو گئی. میں کہا واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے. ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے, اور پیار بھی کی کرنا ہے انے واہ. لو جی میرا ٹائم بھی ہو گیا تے گل بھی میں تواڈے سامنے آخری. توجہ جی, توجہ. ہائے 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 جی. لو جی ایک کہندے ہیں بھائی اعلی حضرت بریلوی نے جڑا لکھیا نا, وہ بھائی مولوی نے حضور نو یتیم کہہ دیتا تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنہ غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا, انہاں اعلی حضرت بریلوی کو اے فتوی پوچھیا بھائی ایک مولوی نے حضور نو یتیم کہہ دیتا تقریر دے دوران, تے اعلی حضرت بریلوی پھر کی گل کیتی. اے ایک تے اے سنو پھر اعلی حضرت کی گل کیتی. آپ نے اینج فتوی دا آغاز کیتا کہ جویں سیرت دی کتاب لکھے. اعلی حضرت فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جی آلہ حضرت بریلوی تے دوسرا ہن کہندے نے خطبہ بھی سنا دیو جڑا آلہ حضرت بریلوی دے فتاوا دا، لو جی خطبہ بھی سنو۔ اے جڑا ہے نا آلہ حضرت بریلوی دا خطبہ، اے میں تاں یاد کیتا ہے بھی بہت سارے لوگ کہندے نے جی اسی مجدد ہاں۔ میں آکھیا جی اگر مجدد ہو نا تے داتا صاحب دی چوکھٹ تے تسی بیٹھو تے میں بھی بہندا، اعلی حضرت دا خطبہ سناؤ، ٹھیک ہے؟ اس تو بعد وڈے وڈے مفتی اتنے بیٹھے ہون، پھر میرے کو پوچھن الحمد تے پیش کیوں آئی، تواڈے کول بھی پوچھن، پھر تواڈے کول صرف صغیر کبیر دوویں سنن، پھر میرے کو بھی سنن، اس تو بعد جڑا سنا دے وے پھر انہوں سند جاری ہوئے کہ اے مولوی ہے۔ مجدد کوئی چکوال دیا ریوڑیاں تو نہیں لگی۔ ہاں جی، مجدد امام احمد رضا بریلوی، یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی ہے طبع رضا کی قسم۔ اعلی حضرت بریلوی کہندے ہیں اور کوئی جنت دیاں بلبلا نغمہ پڑھن یا نہ پڑھن، اے نغمہ ضرور پڑھ دیاں، ایک درخت تو دوسرے درخت جان لگیاں کہ احمد رضا نے جڑا ناموس رسالت تے بر صغیر پیرا دیتا یہ کسے نہیں دے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہاں، طارق جمیل کہنا ہے وہ غاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا۔ اے طارق جمیل گلاں کرنا، اے بیچارے انہاں کی گلاں کرنیاں۔ داتا صاحب کدی گئے ہو؟ داتا صاحب نا پراں جدے کھجور ہے نا اتنے ایک قبرستان ہے، اس قبرستان ایک انگریز دی بھی قبر ہے، اتنے انگریز دی بھی قبر ہے۔ اس انگریز دا واقعہ انجے کہ اے لوٹے بسترے والے نا لندن انہاں دے ہاتھوں تے ایک انگریز مسلمان ہویا۔ جدوں مسلمان ہویا تے بعد انہاں پوچھن لگا کہ یار قرآن مجید موجود ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام دے وزیر آصف بن برخیہ وہ اکھ جھپکن تو پہلے تخت بلقیس لے آئے، اور دسو یار ایک انسان وچ کیڑی پاور سی جہدے نال اکھ جھپکن تو پہلے وہ تخت بلقیس لے آئے؟ دسو یہ جواب دیو میں۔ انہاں کیتی اگر مگر، انہاں بیچارے کی جواب دینا سی، یہ تے نبی دی پاور نہیں مندے، ولیاں دی پاور نہ منے، انہاں کول تے جواب ہی کوئی۔ انہاں کیتی اگر مگر، وہ انگریز کہنے لگا گل سنو میں ہو گیا مسلمان، میں نے جواب دو۔ بندے نے پترا مار بھائی ایک انسان ہو کے تے قال الذی عنده علم من الكتاب انا اتیک بی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راوا مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ جناب سلیمان نے آنکھ نہیں جھپکی تے تخت بلقیس سامنے سی۔ دسو کیڑی طاقت نال لیا ہے کہ انسان وچ یہ پاور کتھوں آ گئی؟ انہیں کہا تسی مینوں جواب نہیں دے سکے، میں دوبارہ کافر تو نہیں ہوندا، لیکن میرا ایک قرض اسلام ہوتے میں نے جواب دو۔ وہ نال بیچارہ پھردا رہا، آخر انہوں لاہور لے آیا اپنے مرکز۔ کدی انہوں جناب وڈی ساری گڈی پا کے چڑیا گھر وکھان لے جان، کدی مینار پاکستان وکھان لے جان، کدی وابٹا ہاؤس وکھان لے جان۔ وہ کہے وہ چلے میں اے ویکھن نہیں آیا، میں نے جواب دیو۔ انہوں کو جواب ہے کوئی نہیں۔ داتا صاحب دے باہروں گزریا تے داتا صاحب نے پھر خود ہی دا کن نپیا، خود کن نپیا۔ ویسے تو انہیں گلا لا لے ہونا تاکہ ویکھے نہیں۔ داتا صاحب دے قریب تو گزریا تے انہیں داتا صاحب نے کن نپ کے انہیں کہا ادھر ویکھ، جنہاں کو تو سوال کیتا ہے دین دے ترجمان ہی نہیں، دین دا ترجمان میں میرے کول پوچھ۔ انہیں انج ویکھیا، انہیں کہا اے کون ہن؟ انہیں کہا تے شرک ہوندا ہے۔ وہ انگریز کہنے لگا میں بھی بڑا ڈاڈا مشرک رہا، تین خداواں مندا رہا، شرک دی تو بدبو ہی بڑی ڈاڈی ہوندی، میں نو تے ادھروں خوشبو آئی۔ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ اقبال دا جواب دیتا، کہندا چیست فقرے اے بندگان آب و گل، یک نگاہ رابی و یک زندہ دل۔ کہنے لگا دنیا دے پجاریو جان دیو فقیری کنو کہندے ہیں؟ جان دیو فقیری کی یک نگاہ راہ بھی۔ اقبال کہندا ایک تے نگاہ ہوے جڑی توڑ مدینے لے جائے، ایک تے فقیر کول اے نگاہ ہوندی تے دوسرا یک زندہ دل۔ ہاں جی، او دل کسے کول متاثر نہ ہوے سوائے در رسول دو۔ کہندا اے فقیری ہے، لمبی چوڑی فقیری دی۔ اقبال دو لفظاں تعریف کر دیتی۔ وہ کہندا روکو گڈی میں اندر جانا ہے۔ انہاں گڈی روک دیتی، میں ایک بٹیرا پھسایا کہ ریوی نہ اڑ جائے۔ اس بٹیرے نو لے کے لوگوں کو دستے پھردے سن، ہم نے مسلمان کیا، ہم نے مسلمان کیا۔ میں کہا تسی ایک مسلمان کر کے ایڈا احسان کیتا ہے جنہیں 90 لاکھ کلمہ پڑھایا۔
او سنی ہوئے جلے میں تو حیران ہوں جنہوں کو داتا صاحب جیسے شیر ہومن، سلطان الہند جیسے ولی ہومن، بابا فرید جیسے فرید الملت ہومن، ہاں جی مجدد الفسانی جیسے شیر ہومن، اعلی حضرت بریلوی جیسے باغیرت لوگ ہومن، پیر میر علی شاہ جیسے سید ہومن، تے او سنی دائیں بائیں کیوں ویکھن، ادھر ادھر وہ سنی کیوں ویکھن؟ او اتریا تے نال نال چل پیا بھی جا کے کہاں گے یہاں بدعت ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ وہ جدو نال چڑھیا نا اتنے سونے والے دروازے دے نال اگے ویکھیا تے ایک فقیر کھڑے ہوئے، انہاں فقیر انہوں ملے، جپ شپ پایا، انہوں بٹھا لیا، انہوں کہ سناؤ جی گلا چلا کیتیا۔ آخر وہ فقیر نے پوچھ لیا انگریز کو ٹھڈا پینا ہے کہ تتا؟ انگریز ایسی ٹھڈے علاقے دا کہنے لگا جی تتا پینا ہے۔ انہیں انج ہاتھ کیتا چاہ دی پیالی وہ سامنے، وہ چاہ دی پیالی ویکھ دیں بے ہوش ہو گیا انگریز۔ جدو ہوش آئی تو کہنے لگا بابا جی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کدھر گئے۔ انہوں نے کہا تینوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا کی ہویا؟ میں تواڈے کو سوال کیتا سی بھائی اے تخت بلقیس انج کنج آیا؟ اے پیالی ویکھی نے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پیالی لاہور دی نہیں، اے پاکستان دی نہیں، اے پیالی لندن میرے گھر دی پیالی ہے۔ انہوں نے کہا میں کیسی اسلام ہوتے میرا قرض ہے سوال تے بابا جی نے مینوں انج پیالی پکڑا کے دسیا جلیا تخت بلقیس انج آیا جی میں پیالی نہ پائی اور کنج آیا۔ انہیں کہا جاؤ تواڈی بڑی مہربانی، تسی زندے ہو کے جواب نہ دیتا، مینوں تے صاحب مزار نے جواب دے دیتا۔ پھر ساری زندگی اتھی جھاڑو دیندے دیندے مر گیا، ہاں اتھی مر گیا، پھر جھاڑو دیندے دیندے اتھے انہوں دی قبر بھی موجود ہے کہ محمد سے وفات نے۔ داتا صاحب نے جواب اس واسطے دیتا کہ قیامت والے دن انگریز دین تو چلا گیا تے حضور نے سانو سد لیا میرے دین دے رہنماؤ، ایک انگریز نو مطمئن بھی نہ کر سکے۔ داتا صاحب نے اس واسطے، پیر میر علی شاہ صاحب بھی اسے واسطے کانے دے مقابلے چاہے لاہور۔ آپ نے فرمایا کانیا تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد غلام ہاں، اے رکھ جامعہ نعمانیہ ہے دیکھا جنہیں ٹکسالی بالکل گیٹ دے سامنے ایتھے آ کے پیر میر علی شاہ صاحب ٹھہرے۔ یہ 1887 بنیا، 1900 پیر میر علی شاہ صاحب آئے تے پیر صاحب رات جامعہ نعمانیہ وچ رہے تے نال ہی پر بادشاہی مسجد ہے تے پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے بادشاہی مسجد وچ رکھ دیندے قلم دوات، تو بھی کانے آ جا تے میں بھی آ جانا، تو اپنے قلم نو حکم دے جو انہیں بک بک لکھنی تے میں بھی حکم دینا اپنے قلم نو، جدا قلم خود چلے وہ حق تے۔ وہ کانا تے آیا کوئی نہیں، جی آ جانا نا جی میں حسین علی دا پیشاب کڈیا نا پیر میر علی شاہ صاحب یہ منہ والو پیشاب باہر کٹ دینا سی۔ ہاں پیر صاحب نے وہ منہ والو پیشاب، ویسے ٹٹی تو انہیں مرنا ہی سی لیکن پیر صاحب اس والو منہ دے باہر کرنا سی، ایک گندی زبان ہے جیڑی بک بک حضور دے بارے کر دی، لیکن آیا کوئی نہ پیر میر علی شاہ صاحب دے مقابلے۔ بعد لوگوں نے کیا حضور اتنی وڈی گل کی نے قلم نہ چلتا تھا پھر تے پیر میر علی شاہ صاحب تاریخی گل کی تھی، فرمایا جلو میں آپ تھوڑا اعلان کیتا، مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی، مینوں حضور نے فرمایا میں اعلان کر دیتا۔ الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرتی، اے پیر میر علی شاہ اور جلو جنا حضور دی کدی ایک شعر بھی نہ دا نہ پڑھیا، تانوں کیڑا دین پاسے تسی نسے جاندے ہو سنی؟ اور پیر میر علی شاہ انج ایک جھلک ویکھی رسول اللہ دی تے پھر گل کی تھی، فرمایا طیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دے سن جتو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوت وی آمنو گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔
ہوں آلہ حضرت بریلوی بولے حضور دے چہرہ انور کے بارے، کس ہاتھ کا خمے تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا، رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ حضور کی تعریف، آپ اہل سنت و جماعت ہے، اب دیکھیں آپ کے چہرے کیسے چمک اٹھے، یہ چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے، یہ چمکتے ہوئے یہ آپ سارے بیٹھے، حضور نال انج پیار کرنا جلے وہ کسی دی کائنات گل سننی انج نہیں سننی، گل کسی دی بھی کائنات نہیں سننی۔ آخری بات، تھکتے نہیں گئے؟ تھک گئے تو پھر بس اچھا میں گل ایدے وچ امام نے لکھی بڑی ڈاڈی گل، فرمایا کہ حضرت ام عمارہ اسی انہاں دے تاں گوڑے ہاتھ لانے ہاں، تاں انہاں دیاں عزتاں کرنے ہاں کہ جنہ جنہ حضور دی عزت تے پیرے دیتے نا، پھر بعد صحابہ بھی انہاں نال بڑے بڑے پیار کیتے۔ ہاں جی حضرت ام عمارہ میدان احد وچ 12 زخم کھادے، جدو حضرت عمر دے دور چادر آئیاں نا تے حضرت عمر فرمایا ام عمارہ نو چادر دے کے آؤ، انہاں کہا جی بڑی بڑی صحابیاں ہیں، فرمایا نہیں میدان احد وچ حضور نے انہاں حفاظت کی تھی۔ انہاں دے پتر حضرت حبیب بن زید یہ چلے گئے مسلمہ کذاب دے مقابلے چ، مسلمہ جنہیں کیا میں نبی ہاں، تسی ایتھے ہاں جی حسنین گرایا تے مسعود گرایا صاحب انہیں روٹی شوٹی پکائی نہیں، سبحان اللہ، واہ جی واہ، ایتھے تسی روٹی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سننے، ہن ذرا سنو انہاں کیویں پیرے دیتے، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ ساراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چاراں یاراں ورگا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حبیب بن زید گئے مسلمہ کذاب کو، انہیں کہا میں نبی ہاں، آپ گئے، فرمایا اوئے تو کتوں آیا نبی، تو کون ہے؟ انہیں آپ نے گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے تو بعد کہندا ہے اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا اسم ما اسمع، فرمایا کی بھونکے ہی، میں تو سنے ہی کوئی نہیں، کی بھونکے ہی؟ کہنے جی میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں، میں کہا صحابہ نہیں سن دے ہر ایک خود ہی سن دین جڑا محبت رسول کی گل کر، تم اتنا تیرا کان پلیتن کہ ہر ایک دی سن لینا، پلیتن دی بھی سننا، نمازیاں دی سنیا کر، جڑے پاک لوگ ہون انہاں دیاں گلاں سنیا کر، باقی کو پلیت گل کرے تے صحابی دی سنت اے وے۔ انہاں کہا کی بھونکے ہی؟ انہیں پھر سوال کیتا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں۔ انہیں سمجھا پہلی باری میری شاید گل نہیں سنی، انہیں دوبارہ پھر سوال کیتا، انہیں کہا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول؟ آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی؟ انہیں پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ؟ فرمایا ہاں۔ انہیں کہا تو عجیب بہ رہا ہے، جب میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جب حضور دی گل آوے تینوں سنی دی۔ انہیں تیسری باری پھر یہی سوال کیتا، سنا ہے مسلمانہ گل کتنی ڈاڈی ہوئے ایس بات۔ پھر انہیں آپ دا اتھو بازو کپیا، اتھو کر کے سجا بازو کپیا، انہیں پھر پوچھا، انہیں کہا دس ہوئے؟ فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی تھی۔ پھر انہیں ایتھو بازو کپیا آپ دا، انہیں کہا دس؟ فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی تھی۔ پھر انہیں دایاں پیر کپیا گٹیاں کولوں، انہیں کہا ہن دس؟ فرمایا گل ہوئی ہے۔ پھر انہیں بایاں پیر کپیا، انہیں کہا ہن دس؟ فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی تھی۔ پھر انہیں کہا انہیں چھوٹے زخماں نال کچھ نہیں ہوندا، انہیں پھر ایتھو آپ دا دایاں بازو کپیا موڈے کو، انہیں کہا ہن دس؟ فرمایا گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کر چکا۔ پھر انہیں اے بازو کپیا، اجے بھی گل انہوں تسلی نہیں ہوئی،
پھر انہیں دائیں ٹانگ کپی ایسے سرینا گولوں، انہیں کہا ہن دس، فرمایا گل ہوئی ہے، پھر بائیں کپی، امام نے جڑے لفظ لکھے، فرمایا جڑا جسم بچیا سی انہیں اگ آپ اتنا جسم بچیا اگ چھٹ دیتا. پھر انہیں پوچھا ہن ذرا لفظ سنو، وَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا يَنزِعُ عَنْ قَوْلِي وَلَا يَرْجِعُ عَمَّا بَدَا بِهِ حَتَّى مَاتَ فِي النَّارِ. اگ جلدے جا رہے سن تو پوچھتا سی دس میں کون ہاں؟ فرمایا کتیا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ جلدیاں جلدیاں بار بار پوچھتا سی، فرمایا جائے لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بس حضور ایدا سو جلدیاں بھی حضور دی ختم نبوت دا پہرا دیتا تے اس ویلے بھی یہی کہندے گئے. فرمایا جاؤ ایک ہی گلا کرنا، انہاں دی امی جان پتر ایتھے دے دیتا مسلمہ کذاب دے، انہیں آپ دے پتر دے ٹکڑے کر دیتے تے جلا دیتا. آپ دی امی جان ام عمارہ جدو جنگ یمامہ دے خلاف جنگ دی واری آئی تو پھر صدیق اکبر کو چلیاں گئیاں. جات ام عمارہ الى ابی بکر الصدیق فاستاذنت فی الخروج فقال له ابو بکر ما مثلک یحال بینه وبین الخروج قد عرفناک وعرفنا جرأتک فی الحرب فاخرجی علی اسم اللہ. صدیق اکبر فرمان لگے میں عورتوں کو اجازت نہیں دیندا، لیکن میدان احد والا منظر میرے سامنے. حضور نے تواڈے بارے کی فرمایا سی، ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. حضور نے فرمایا سی اللہم اجعلهم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ام عمارہ تے دے پتر تے دے شوہر نو بھی جنت جو مقام عطا فرماویں جتھے میں رہنا ہے. انہاں دعا کروائی سی، فرمایا مجھے وہ یاد ہے آپ کا منظر، میں آپ کو نہیں روک سکتا. حضور نے آپ کے بارے میں اتنی بڑی باتیں فرمائی تو صدیق اکبر ان کو خود روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے. فرمایا میں آپ کو اللہ کے نام پر روانہ کر رہا ہوں. فرمانیان جدو میں جنگ یمامہ پہنچی عورت ہو کے، فرمانیان پھر میں قسم چکی میں اپنے ہاتھ نہ منکر ختم نبوت نو قتل کرنا ہے. اے لفظ میں تانوں پڑھ کے دساں پھر تانوں تاکہ واللہ واللہ لقد عاہدت لئن رأیتہ، فرمایا میں نے اللہ سے یہ قسم کر کر وعدہ کیا تھا کہ منکر ختم نبوت کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی. فرمایا میں صحابہ کو پوچھا وہ کیڑے پاسے؟ تے فرماندیاں میں جدو دوڑی تے رستے چ ایک بندہ آ گیا، انہیں میرا بازو کٹ دیتا، لیکن واللہ ما عرجتو، فرماندیاں اللہ دی قسم ہے میں ڈولی بھی نہیں تے میں نو پتہ بھی نہ چلیا میرا بازو کٹیا کہ نہیں. حتی انتہیت الی الخبیث، فرمایا یہاں تک کہ اس خبیث کے پاس میں پہنچ گئی. اور وابنی عبداللہ، فرمایا میرا پتر عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ، دوسرا پتر لے کے بھی چلیاں گئیاں نال، ایک تو دے چکیاں پہلے پھر چلیاں گئیاں خود بھی بازو کٹے ہوئے اپنے پتر کو جا پہنچیاں. فرمایا پترا کی بنیا؟ آپ دا پتر تلوار نال خون صاف کر رہے سی تے کہنے لگا فقلت قتلتہ، فرمایا پترا مار دیتا نے گستاخ رسول؟ قال نعم یا امہ، ہاں امی جی مار دیتا. تے پھر آپ نے سن کے کیتا، فرمایا فشکرت للہ سجدا، کٹے ہوئے بازو نہ خون بہندیا ہویا میں اللہ دے سامنے سجدہ کیتا، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دی نبوت دا منکر آج مارا گیا. یہ عورتیں ہوگی بھی اتنی بڑی. تے فرمانیاں پھر خالد بن ولید ایک طبیب لے آئے، حکیم لے آئے، انہیں زیتون دا تیل گرم کیتا تے آپ فرمانیاں اللہ دی قسم ہے مینوں کٹن دا اتنا درد نہ ہویا جتنا وہ تیل دا درد ہویا. تو پھر کہندیاں کٹے ہوئے ہاتھ نہ 11 زخم اتنے لگے تے 12 اتنے لگے، کتنے بن گئے 23 زخم. تے کٹے ہوئے ہاتھ بھی چلا گیا. جدو مدینہ پاک پہنچیاں تے صدیق اکبر وکان ابو بکر یاتیھا ویسأل عنھا وهو یومئذ خلیفۃ وقتل صاحب الیمامۃ حاجب بن زید بن تمیم الاشعلی. آپ فرماندے امام نے لکھیا صدیق اکبر آ گئے، انہوں نے کہا مائی جی پتر پہلے دے چکی ہو، 23 زخم بھی کہا ہاتھ بھی کٹا آئی ہو. آپ نے فرمایا کی ہویا؟ حضور دے نام تے ملے سی دے آئی ہیں. تے صدیق اکبر بھی سجدے گر گئے. اس طرح حضور کی عزت تے علماء پہرا دیتا. تسی بھی اٹھو، جب حضور کی بات آئے تو پھر کسی کی بات سننی نہیں. انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہا ہے؟ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے کا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا. لو جی ہن آخری خطبہ سنو تو میری گفتگو مک گئی. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ والفقہ الاکبر. اتنا برات ہوں استعلال سزا صاحبی بھی سمجھان واسطے کم از کم 1 گھنٹہ اور چاہیے. اٹھو اپنے پتروں دین پڑھاؤ. کچھ نہیں ہوتا مولوی نہ پڑھاؤ دین تے پڑھاؤ. جی مولوی لفظ نہ تو کوئی پریشانی تو دین تے پڑھاؤ. ہاں جی دین تے پڑھاؤ.
اپنے پتروں نو دین تے پڑھاؤ یار، مولوی نہ بناؤ. تانوں اگر مولوی کوئی لفظ ایسا ہی کوئی الرجک کردا ہے نا کہ 11,000 دا گرانٹ لگدا ہے تو تسی کہو میں محمد عربی دا غلام بنا. ہن دین تے پڑھاؤ، ممبر تے بیٹھ کے حضور دے دین دیاں گلاں تے کرے. اوباما نال گل کیویں کرنی؟ اوباما تے کہندا ایہو جہا دین منو جو اسی تانوں دینے ہن دین. ادھر دین بنا بنا کے بھیجی جا رہے ہیں، کہتے ہیں اینج نہیں کرنا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام کہتا ہے اور سب جھکا کے رہو، اسلام کہتا ہے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دے دو. اسلام یہ ان کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں. تو ہم نے تو ممتاز قادری کو دہشت گرد نہیں ماننا، ہم تو اس کو عاشق رسول مانتے ہیں. اے خطبہ سنو، یہ اندر کہڑے نے جی تھے امام صاحب کون؟ سبحان اللہ. اچھا جی بسم اللہ جی. آپ نے سلام جناب، آپ دین دا کام کر رہے ہو. میں باقی لمیاں گلاں تواڈے امام صاحب دسن گے تے میں تو صرف تواڈے خطبہ جی ایدی وضاحت واسطے 1000 صفحہ چاہیدا اے جڑا میں خطبہ پڑھن لگا. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الامام الاعظم للرسل الكرام مالکی وشافی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الاصل المحیط لكل فضل بسیط ووجیز ووسیط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابحر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبیین الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنیت وبه الغنیت ومراق الفلاح وامداد الفتاح وایضاح الاصلاح ونور الایضاح وکشف المزمرات وحل المشکلات والدر المنتقى وینابی المبتغى وتنویر البصائر وظواہر الجواہر البدائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشباع والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین الحاوی القدسی لکل کمال قدسی وانسی الکافی الوافی الشافی المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الاخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم بهم ولهم أجمعين آمين آمين يا رب العالمين.